ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام لائق صد احترام معزز و محترم علماء کرام، برادران اہل سنت، آج کی ہماری درس قرآن اور فہم قرآن کی تیسری نشست ہے۔ الحمدللہ یہ مبارک سلسلہ آپ محبان قرآن کی زیر سرپرستی اللہ کی توفیق سے جاری اور ساری ہے، اور میں اطمینان دلاتا ہوں تمام حاضرین حاضرات کو کہ انشاءاللہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو قرآن کے نور سے اپنا سینہ روشن کرنے کی نیت سے، قرآن کے فیضان سے اپنی جھولی بھرنے کی نیت سے اس میں بیٹھے گا اور وہ خالی جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم اور فضل کے منافی ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں ہدایت کا نور لینے کے لیے، قرآن کا نور لینے کے لیے، اس کے فضل اور کرم کی بھیک لینے کے لیے پھر اس کے گھر میں آ کر سراپا التجا بن کے بیٹھ جائے اور اس کو خالی بھیج دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ خاطر جمع رکھ کے بیٹھیں کہ ہم جو کچھ اللہ سے طلب کرنے آئے ہیں وہ سب کچھ عطا ہوگا، اور ممکن ہے کہ ہماری جھولی کم پڑ جائے اور اس کا کرم اور اس کا فضل جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ محیط ہو جائے۔ فہم قرآن کے سلسلہ میں قرآن پاک کی صورتوں کے اہم مضامین کے تعارف کے حوالے سے ہم نے سورہ فاتحہ اس پہ 2 نشستیں کی ہیں۔
اور اسی سلسلے کی آج تیسری نشست ہے۔ میں نے ایک بنیادی نکتہ شروع میں عرض کر دیا تھا کہ ہم قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے فیض سے اپنے قلب و اذہان کو اور اپنے کردار اور ماحول کو پر نور بنانے کے لیے جو مل کے بیٹھتے ہیں، تو اس میں ہم تفسیر صوفیانہ جو ہے، تفسیر اشعری جس کو کہتے ہیں، اس اینگل سے قرآن مقدس کی مختلف آیات کو دیکھیں گے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے، متکلمین نے، فقہاء نے، صاحبان علم و فضل نے متعدد زاویے پیش کیے ہیں۔ کوئی قرآن مقدس کو پڑھتا ہے صرف اس کے تجوید و قرات کے حوالے سے، اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے، غنہ کہاں ہونا ہے، اخفاء کہاں ہونا ہے، کہاں تفخیم کرتے ہیں، کہاں ترقیق کرتے ہیں، کہاں اظہار ہے، کہاں ادغام ہے، کہاں وقف ہے، کہاں وقف نہیں ہے۔ یہ تجوید و قرات کے انداز میں کچھ قرآن کو پڑھتے ہیں فقہی احکامات اخذ کرنے کے لیے، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، حقوق اللہ، حقوق العباد کی تفصیلات۔ کچھ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں علم کلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں تعلیم پیش کی ہے اس میں کس قسم کی لاجک ہے، اس میں نظم قرآن کیسا ہے، اس کے اندر جو اعتقادات ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، یہ عقیدہ آخرت کیا ہے، یہ توحید کیا ہے، یہ رسالت کا منصب کیا ہے، ملائکہ کی حقیقت کیا ہے۔ تو جو فلسفیانہ اور منطقیانہ انداز میں قرآن کو سمجھنا، کچھ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں محض فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، جاہلی شعراء جو ہیں ان کے کلام کے مطابق۔ بعض قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جدید سائنسی علوم کے حوالے سے، بیالوجی کے مطابق، فزکس کے مطابق، علم ہندسہ کے مطابق، جو جدید طبعی علوم ہیں وہ ان کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا جو کلام مقدس کو سمجھنے کا جو نقطہ نظر ہے وہ محض عالمانہ نہیں ہوگا، فلسفیانہ نہیں ہوگا، سائنٹیفک اور سائنسی نہیں ہوگا، وہ علم تجوید و قرات کے حوالے سے نہیں ہوگا، علم لسانیات کے حوالے سے نہیں ہوگا، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ صوفیانہ انداز میں ہوگا، جس کو قرآن کی تفسیر اشعری کہتے ہیں، صوفیانہ تفسیر، کہ قرآن مقدس کو اور ان کی آیات کو اللہ والوں نے کس طرح سمجھا، کس طرح پڑھا، کیا اس سے تعلیم حاصل کی، اور نہ صرف اس سے تعلیم حاصل کی بلکہ اس کو اپنے حال پہ وارد کیا، اپنے ظاہر پر وارد کیا، اپنے باطن پر وارد کیا، اور قرآن مقدس کی تعلیمات کو لے کر انہوں نے تاریک دلوں میں کیسے
اللہ کی محبت اور قرآن کا نور جو ہے وہ پیدا کیا. اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے کفر کو، شرک کو، ضلالت کو، گمراہی کو، بے دینی کو، بے حیائی کو، اور شیطان نے جتنے مکر و فریب کے جال پھیلا رکھے ہیں، وہ چاہے حسد کی صورت میں ہو، تکبر کی صورت میں ہو، غصے، طمع اور لالچ کی صورت میں ہو، وہ منافقت کی صورت میں ہو، وہ مکر و فریب کی مختلف چالوں کی صورت میں ہو، اس کو کس طرح انہوں نے کلا کما کیا. معزز حاضرین، سورہ فاتحہ کو جب ہم اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جو تعلیمات ہمارے سامنے آئیں گی، میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرتا ہوں. لیکن ایک بنیادی بات جس کے بارے میں ہمارے علماء بزرگ سمجھتے ہوں گے، اور بعض ہمارے جو اہل اسلام ہیں وہ کچھ سمجھتے ہیں، کچھ غلط فہمیوں کا شکار بھی ہوتے ہیں کہ یہ تصوف جو ہے، یہ صوفیانہ جو افکار ہیں، یہ تفسیر اشعری جو ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے. معزز حاضرین کرام، اس کے اوپر بڑے تفصیلی لیکچر علماء بزرگ صوفیہ دیتے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، لیکن میں صرف بنیادی نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے اصل موضوع کے اوپر جو ہے وہ سارا وقت صرف کریں. صوفیانہ تفسیر، تفسیر اشعری، روحانی تفسیر، یا اولیاء کرام بزرگان دین نے جس طرح قرآن کو سمجھا ہے، اس کی روح یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا وہ اس طریقے سے قرآن پڑھے اور سمجھے جو نہ صرف اس کے ظاہر کو شریعت کے ظاہر کے سانچے میں ڈال دے، نہ صرف وہ اوامر و نواہی جن کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے ان کے اوپر پورے طور پہ عمل پیرا ہو جائے، بلکہ اس کی جو اصل حقیقت ہے، جس کو باطن کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، سر خفی اور اخفا کہتے ہیں، جو انسان کی اصل حقیقت ہے، جو جسم کے مر جانے کے بعد بھی وہ نہیں مرتی. یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرتے بدن سے، فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے. جو قبر میں انسان کا جسم مرنے کے بعد چلا جاتا ہے وہ بظاہر جسم مر جاتا ہے، لیکن پھر بھی ثواب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے، نعمتیں بھی ملتی ہیں، ماریں بھی پڑتی ہیں. کس کو پڑتی ہیں؟ انسان فوت ہو جائے، مردہ بدست زندہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا بازو اوپر کر دیں، اس کا بازو کاٹ دیں، اسے تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. تو یہ جو حساب کتاب کا مرحلہ ہے، یہ جو قبر کے اندر کرامن کاتبین کا سارا نظام ہے، یہ قبر میں جو جنت کی کھڑکیاں کھلنے کی باتیں ہیں، قبر کا تحد نگاہ کشادہ ہو جانا ہے، قبر کے اندر جنت کی ہوائیں چلا دینا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ باتیں ہیں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے محبوب، آپ سے یہ پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے، انہیں بتاؤ کہ روح امر ربی ہے، اور اس کی حقیقت اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تمہارا علم محدود ہے، اس کی حقیقت تمہارے علم سے زیادہ وسیع ہے. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت پیر طریقت حضور قبلہ ڈاکٹر ریاض احمد خان صاحب نقشبندی سیفی زندہ آباد۔ ہمارے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم ڈاکٹر ریاض احمد خان صاحب نقشبندی مجددی سیفی، ہمارے پیر و مرشد ابو البیان حضرت مولانا محمد سعید احمد صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پردہ فرما جانے کے بعد جنہوں نے پیر و مرشد کی طرح ہمارے سر پہ دست شفقت رکھا اور اس محبت کی تعلیم و تدریس کے روحانی سلسلے کو جاری اور ساری رکھا، یہ ہماری شیخ تربیت ہے، شیخ مجلس و صحبت ہے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تفسیر اشعری، صوفیانہ تفسیر، یہ کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ قرآن مقدس کو اس انداز سے پڑھنا کہ اس کے جتنی حسنات و برکات ہیں، فیوز و برکات ہیں جو اللہ نے اس کلام کے ساتھ وابستہ کر رکھے ہیں، وہ نہ صرف ہمارے ظاہر کے اوپر لاگو ہو جائیں بلکہ ہمارا باطن جو ہے اس کے فیض سے مالا مال ہو جائے۔ حضور علیہ السلام سیاستہ کی حدیث، متفق علیہ حدیث، پوچھا اے حارثہ آج صبح کیسے کی ہے؟ تیری صبح آج کیسے ہوئی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی صبح اس حال میں کی ہے کہ میرا سینہ نور ایمان سے بھرا ہوا ہے، میرا باطن اللہ کی محبت سے سرشار ہے، اور میں سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک میرا سارا وجود اللہ کی محبت میں مجھے سرشار نظر آتا ہے۔ اے حارثہ اس کی کوئی دلیل کیا ہے؟ اس کی کوئی نشانی بیان کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں زمین پہ کھڑا ہوں، میں آسمان کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، میں جنت میں چلتے ہوئے جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں، میں دوزخیوں کو دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کے جھگڑے سن رہا ہوں، میں لوح و قلم کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کی قدرت کی ساری نشانیوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ فرمایا حارثہ تمہیں مبارک ہو، تم نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ یہ صوفیانہ تفسیر ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ہر بنیاد جو ہے آقا کی اتباع کو قرار دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب انہیں کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو اس طرح کہ جس طرح اتباع کرنے کا حق ہوتا ہے اتنی اتباع کرو، یحببکم اللہ ہو، جس طرح میں اللہ کا محبوب ہوں تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو، آقا کی اتباع جو ہے اس کا جو ایک درجہ ہے اس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، اس کے جسم کے ساتھ ہے، اس کی زبان کے ساتھ ہے، اس کی ظاہری عبادات کے ساتھ ہے۔ حضور کی اتباع جو ہے اس کے 7 درجے ہیں، اور پہلے درجے میں سارا شریعت کا ظاہر آ جاتا ہے، اور باقی 6 درجات جو آپ کی اتباع کے ہیں، غلامی کے ہیں،
آپ کی پیروی اور نقش قدم پر چلنے میں ہے، ان سب کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ صرف پہلے اوامر و نواہی جو بخشش کے لیے کم از کم ضروری ہے، سمعنا و اطعنا، سنو اور اتباع کرو، اس راستے پہ چلو، اپنے ظاہر کو ہر گناہ سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، جو جو حکم دیے ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ پہلے درجے میں یہ سارے اعمال آ جاتے ہیں، اور دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں جو باقی 6 درجات ہیں ان کا تعلق علم حقیقت کے ساتھ ہے، علم معرفت کے ساتھ ہے، علم باطن کے ساتھ ہے، سلوک کی مختلف منازل کے ساتھ ہے۔ شیخ کی مجلس اور صحبت میں بیٹھ کر آقا کی اتباع کے اس درجے تک پہنچنے کا نام ہے کہ جب کوئی 7واں اتباع کا درجہ طے کر لیتا ہے، اس بندے کی حالت یہ ہو جاتی ہے، اس مومن کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ امتی اور نبی کا بظاہر فرق مٹ جاتا ہے، تابع اور متبوع کا فرق مٹ جاتا ہے۔ نبی کو چھپا لو، امتی کو سامنے کر دو، امتی کو سامنے کر لو، نبی کو سامنے کر لو، امتی کو چھپا لو۔ حضور کی غلامی میں، حضور کی محبت میں اتباع کے اس درجے تک وہ فنا ہو جاتا ہے کہ وہ سراپا نبی کی تعلیمات کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ اس کا قلب بھی دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، ظاہر کی بھی باطن کی بھی۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا وہ علم لدنی بھی پا لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں وہ خاص علم لدنی، علم معرفت پانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ تم ایک فقیر کے پاس جاؤ، درویش کے پاس جاؤ، حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں اولو العزم رسول ہیں، وہ علم معرفت سیکھنے کے لیے گئے۔ بڑے وہ تفصیلی مسائل ہیں، انہوں نے ایک کشتی کا پھٹا اکھاڑ دیا، ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنا دیا، معصوم بچے کو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس کی حکمتیں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو سکھائیں، صبر نہ کر سکے، مزید آگے نہ چل سکے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش موسیٰ کلیم اللہ چپ رہتے، خاموش رہتے، تو ہمیں اور بھی بڑی ایسی حکمت کی نئی نئی باتیں جو ہیں وہ خضر علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہو جاتی۔ معزز حاضرین، بہت سی باتیں ضمن میں کی جا سکتی ہیں۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست۔ صوفیانہ تفسیر کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ میں اور میرا وجود کس طرح اللہ کی مخلوق کے لیے نفع رساں ہو سکتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، میرے وجود سے کس طرح خیر تقسیم ہو سکتی ہے۔ قرآن کو اس انداز میں پڑھنا کہ نہ صرف میرا ظاہر شریعت کے ظاہر کے سانچے میں ڈالے جائے، نہ صرف میرا باطن شریعت کے باطن کے سانچے میں ڈال جائے، بلکہ جو جو میرے قریب آ کے بیٹھ جائے اس کا ظاہر اور باطن بھی شریعت کے سانچے میں ڈالے جائے۔ بس یہ علم اشاری ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی خاص عنایت ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء وعلمناہ من لدنا علما، اور یہ کتابوں سے نہیں آتا، یہ اخباروں سے نہیں ملتا، یہ محض قرآن کی آیتیں پڑھنے سے نہیں ملتا۔ اس کے لیے اللہ والوں کی مجلس اور صحبت ضروری ہے، نہ مسجد سے نہ مکتب سے
نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ صحبت سے ملتا ہے، لیکن پتہ تو ہونا چاہیے نا صحبت میں رہ کے کیسے ملتا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جس کو میری چپ سے کچھ نہیں ملا اس کو میرے بولنے سے کیا مل سکتا ہے؟ تو تفسیر اشاری جو ہے، صوفیانہ تفسیر قرآن جو ہے، وہ باطن کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے، ایک ہوتا ہے نالج، ایک ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ۔ نالج معلومات کا نام ہے، انڈرسٹینڈنگ شعور اور حکمت کا نام ہے۔ یہ لفظوں سے نہیں ملتی، یہ سپونٹینیس ہوتی ہے، جو سائنس والوں نے اس پہ ریسرچ کی، اچانک آتی ہے، کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کہاں سے آ جائے۔ یہ اچانک ہوتی ہے، اچانک نہیں ہوتی ہے۔ یہ قلب سے قلب میں جاتی ہے، یہ روح سے روح میں جاتی ہے۔ یہ سر خفی اخفا جو فقیر کا باطن ہوتا ہے، اس کا باطن سے دوسرے باطن میں جاتی ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اللہ نے نبی نہ بھیجا ہو، قرآن کی آیت موجود ہے، اور زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اللہ کا ولی موجود نہ ہو۔ اب سامنے آئے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف، خاص الخاص تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے عالمین کا، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہم کو صراط مستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں دکھانا جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ دکھانا۔ الحمد سب تعریف، حضرت شیخ داؤد کیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ الحمد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ الف لام یہ لام عہد ہے۔ الحمد کا مطلب ہے حمد کامل، کامل حمد، حقیقی تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی جو حمد کامل ہے وہ کون سی ہے؟ حمد کامل وہ تعریف اللہ کی، وہ حمد ہے جو صرف اللہ نے اپنی حمد خود کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب میری حمد کرو، فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ تیری حمد ادا کرنے کا جو حق ہے محمد رسول اللہ کے بس میں نہیں ہے۔ میں بے شک امام الانبیاء صحیح، امام المرسلین صحیح، لیکن اے اللہ تیری حمد کا حق ادا کرنا یہ کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ وہ جتنی بھی حمد کرے گا وہ اپنی محدود بساط
اوقات، حیثیت، الفاظ اور ظرف کے مطابق کرے گا، لیکن اے مولا تو ہر ظرف سے، ہر حد سے اور ہر انسان کی سوچ کے زاویے سے وراء الورا ہے ثم افراد۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں، لوگو اللہ کی حمد میرے الفاظ، تیرے الفاظ، فرشتوں کے الفاظ، نبیوں کے الفاظ، ساری مخلوق کے الفاظ، ان سب کی سوچ سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ آپ کے کسی خلیفہ کامل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، آپ کے اس خلیفہ نے پوچھا، سرکار آپ نے میرے پیر و مرشد کے مکتوبات شریف پڑھے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان مکتوبات میں سے کوئی بات سناؤ۔ تو انہوں نے وہ جملہ پڑھا، ان اللہ تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ثم۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی حمد کے جب یہ الفاظ سنے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام محبت سے، خوشی سے جھومنے لگے۔ اشارہ کیا، پھر پڑھو، میں پھر ان اللہ تعالی وراء الورا، میں کم و بیش ساری رات وہ جملہ پڑھتا رہا، حضور سن کے خوش ہوتے رہے اور یہ اشارہ کرتے رہے، پڑھتا۔ حمد کامل، وہ حمد جو صرف اللہ ادا کر سکتا ہے، یا اللہ نے جو اپنی حمد خود قرآن میں کی، مختلف صحائف میں کی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تفسیر قرآن پہ ایک رسالہ لکھا جس نے تفسیر قرآن کے لیے بہت سے مفسرین کے راستے کھول دیے، الفوز الکبیر، الفوز الکبیر۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ساری آیتوں کو اگر پڑھیں تو اس میں سے ہمیں 5 قسم کے بنیادی علوم حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ علم الاحکام ہیں جس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، عبادات، یہ سارا نظام۔ کچھ علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت ہے، زندگی کی حقیقت، موت کی حقیقت، موت کے بعد کی حقیقت۔ کچھ علوم علم محاسمہ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے کلام کیا، محاسمہ کیا منافقین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ۔ کچھ ایسی آیات ہیں جو تذکیر بایام اللہ ہے اور تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ کچھ ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، قصص الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے مختلف آثار جو اس نے اپنی قدرت کے قائم کیے ہیں، جو اس نے اپنی حمد بیان کی ہے، اپنی صفات بیان کی ہیں، اپنے اسماء بیان کیے ہیں، اپنے افعال بیان کیے ہیں، ان ساری تعلیمات وہ بھی اسی قرآن پاک کے اندر ہے۔ فرمایا کہ حمد، الحمدللہ، سب تعریف، ساری حمد، حمد کامل اللہ کے لیے۔ اللہ کی حمد کیسے کریں؟ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں، یہ بھی حمد ہے۔
اس کو بھی حمد کہتے ہیں۔ شیخ داؤد کیسری رحمۃ اللہ علیہ مختلف صوفیاء کرام کے احوال کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں اللہ کی حمد 3 قسم کی ہے جو صوفی سمجھے ہیں۔ ایک ہے حمد لفظی یا حمد زبانی یا حمد یعنی جو الفاظ کے ادا کی جائے، ایک وہ حمد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات اللہ کے حضور حاضر ہوئے، محبوب کیا لائے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے اللہ میں اپنی بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، زبانی عبادتیں سارا کچھ تیرے حضور لے کے آیا۔ اللہ کی وہ حمد جو زبان سے ادا ہو سکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان سے ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زبان کے ساتھ اللہ کی جتنی تعریفیں بھی۔ اب مخلوق کس طرح اللہ کی تعریف کا حق ادا کرے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، افضل و ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زبان سے اللہ کی حمد کی، قرآن کی مختلف دعائیں پڑھ لی۔ سب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے لوائے حمد عطا کریں گے، زبانی ایک لوائے حمد عطا کریں گے، حمد کا ایک جھنڈا علم عطا کریں گے۔ میں قیامت کے دن لوائے حمد اپنے ہاتھ میں تھام کر مقام محمود کے اوپر جاؤں گا، اور مقام محمود پہ جا کر فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا سجدہ کروں گا جیسا سجدہ آج تک اللہ کی کسی مخلوق نے نہیں کیا، اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جیسی حمد آج تک کسی مخلوق نے کی ہی نہیں۔ یہ لفظی حمد الفاظ کے ساتھ صوفیاء فرماتے ہیں یہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھو، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 33 یا 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ زبان سے حمد ہے، اللہ اکبر، مبارک ہے یہ بھی۔ لیکن صوفی کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے، لیکن حمد کی جو دوسری صورت ہے وہ بدنی حمد ہے۔ بدن کی حمد یہ ہے کہ انسان کا سارا سراپا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و طاعت کے سانچے میں ڈال جائے، اوامر و نواہی کے اوپر وہ عمل پیرا ہو جائے، جس شے کا اللہ نے حکم دیا بجا لائے اس کو، جس شے سے منع کر دیا اپنے جسم کو اس سے بچا لے، اس کا سارا جسم گویا کہ 24 گھنٹے وہ اللہ کی وہ حمد جسمانی کر رہا ہے، اس کا جسم اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ فرمایا کہ انسان جب تو صبح کرے تو تیرے ہر عضو کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرنا تجھ پہ واجب ہے، تجھ پہ لازم اور ضروری ہے۔ تو سویا تھا، وہ چاہتا تو تیرے جسم کا کوئی اعضاء نکارہ کر دیتا، بیکار کر دیتا، تیری آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لیتا، کانوں کی سماعت کو چھین لیتا، کوئی اور اپنی دی ہوئی نعمت تجھ سے سلب کر لیتا۔ اس نے پورے وجود کے ساتھ جو تمہیں صبح کا اجالا عطا کیا ہے، تمہیں ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ من احیانا بعد ما اماتنا، ہماری موت کے بعد تمہیں جو زندگی عطا کی ہے، ہر جسم کے ہر عضو کے بدلے اس کا شکر ادا کرنا تم پہ فرض ہے۔
یہ نماز فجر کیا ہے؟ یہ جسمانی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور جسم کے ساتھ ہر عضو کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ پھر زور کی نماز تک وہ اس کی تاثیر، پھر فرمایا زور کی نماز جب پھر تم نے پڑھی، پھر ہر عضو کے بدلے تم نے اللہ کا شکر ادا کی، تمہارے وجود حمد کے پروسیس سے گزر گیا۔ پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر عشاء سے لے کر پھر فجر تک یہ اللہ کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے اور حمد بدنی اور جسدی بھی ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی ایک اور بھی حمد ہے جو صرف زبان سے ادا نہیں ہوتی، جو صرف بدن سے ادا نہیں ہوتی، اللہ کی وہ حمد ہے جو انسان کے قلب اور روح سے ادا ہوتی ہے، قلب اور روح سے ادا ہوتی ہے۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ کوئی نماز نہیں، بظاہر نماز تو ادا کر دی ہے لیکن قلب نے نماز ادا ہی نہیں کی۔ جسم نے تو نماز پڑھ دی، تیرا امام تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور۔ علامہ اقبال، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، اور ایسی نماز نہ پڑھ کہ جسم تیرا تو نماز پڑھ رہا ہے، دل تیرا جو ہے وہ گدھے چرانے گیا ہوا ہے، دنیا کا کاروبار کر رہا ہے، دماغ تیرا کہیں اور، دل کہیں اور، روح کہیں اور جسم جو ہے وہ محض اللہ کی حمد اور عبادت میں لگا ہوا ہے۔ بلے نو لوکی متی دیندے، بلیا جا بے وچ مسیتی، بھائی وچ مسیتاں دے کی ہوندا جے دلوں نماز نہ نیتی، ایویں نک نال کڈ لے لکیراں تے دل دی لکیر کڈ لے۔ انما الاعمال بالنیات، امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سنو، سارا دین تین چیزوں کا نام ہے۔ دین سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے، سب سے پہلے علم کی دولت ملتی ہے، دوسرے نمبر پر عمل کی دولت ملتی ہے، اور فرمایا سن لو تیسرے نمبر پر اخلاص کی دولت ملتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی حقیقی حمد جو قلب اور روح سے ادا ہوتی ہے، وہ حمد یہ ہے کہ انسان کا قلب اور روح جو ہے جب وہ اللہ کی حمد کر رہا ہو تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور پر فنا ہو چکا ہو۔ فرمایا کہ علم اور عمل کی دولت تمہیں علماء کی صحبت سے مل سکتی ہے، علماء کی مجلس سے مل سکتی ہے، لیکن اخلاص کی دولت صوفیاء کے قدموں سے ملتی ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور باطن کا سکون چاہتے ہو، باطن کا نور چاہتے ہو، اپنے قلب اور روح کو اللہ کی محبت سے آباد کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھا کرو، نہ پوچھ ان اللہ والوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو حمد قلبی روحی یہ ہے کہ انسان کا قلب اور روح دونوں جو ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ اکبر۔ الحمد، حمد کامل، حمد کامل۔ کون سی حمد؟ زبان بھی ذکر کرے، بدن بھی ذکر کرے،
قلب اور روح جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب جو بیٹھتے تھے نماز کی حالت میں تو انہیں یوں لگتا تھا جس طرح آپ کے قلب سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں، جس طرح ہنڈیا جو ہے وہ چولہے کے اوپر سخت آگ کے تپش کی وجہ سے وہ کھولتی ہے، ابلتی ہے، جس طرح گڑ 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 کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، جس طرح ہنڈیاں جلنے اور سڑنے کی آواز آتی ہے، اس طرح سے ان کا قلب جو ہے اس سے اللہ کی محبت اور اللہ کی عشق کی آگ کی تپش جو ہے اس سے آپ کا دل ابلتا ہے۔ جس طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حبشہ کے نجاشی کے سامنے قرآن پڑھا تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں اللہ کی محبت سے ابل پڑی، اس کی آنکھوں سے بظاہر جو آنسو نکل رہے تھے یوں لگ رہا تھا کہ اس کے قلب سے خون نکل رہا ہے، اس طرح ابل پڑی اللہ کی محبت میں، خشیت میں، خوف سے۔ اس کے بدن میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے۔ الحمد سب تعریف۔ اچھا آپ کہیں گے ہم جو ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں یہ کس کیٹیگری میں جائیں گی؟ ضرور کرو، کیونکہ اللہ کی تخلیق، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، جتنی چیزوں میں جو جو خوبی اور کمال ہے، جو جو وصف ہے اور جس جس خوبی کا ظہور ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کردہ ہے۔ جب آپ کسی تصویر کی تعریف کریں تو مصور کی تعریف ہوتی ہے، کسی عمارت کی تعریف کریں تو معمار کی تعریف ہوتی ہے، کسی تحریر کی تعریف کریں تو محرر کی تعریف ہوتی ہے، کسی مرید کی تعریف کریں شیخ کی تعریف ہوتی ہے، کسی شاگرد کی تعریف کریں استاد کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی دنیا کی کسی شے کی جو اچھی بنی ہو اس کی تعریف کریں تو اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اور جب اللہ کی مخلوق کی تعریف کریں، کائنات میں پھیلے ہوئے اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں جو ہیں، جس جس کی بھی تعریف کریں گے اس کی تعریف نہیں، حمد حقیقی اسی اللہ کیا جس نے ان کو پیدا کیا۔ حسینہ جمیلہ دے منہ موڑ دیتے، محمد بنا کے قلم توڑ دیتے۔ یہاں صوفیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی حمد کامل، اس کا جو کامل ظہور اگر اس روئے زمین پہ کسی کو دیکھنا ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھ لو۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دار تو تنہا داری۔ مختلف نبی تو معجزے لے کے آئے، خود معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ ارباب نظر سے کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ مائیکل ہارٹ نے جب 100 گریٹ پرسنالٹیز، 100 دنیا کی عظیم شخصیات کی فہرست بنائی، دنیا کی تاریخ کو سامنے رکھ کر، دنیا کی ساری ہسٹری کو، سائنس کی تاریخ، فلسفے کی تاریخ، منطق کی تاریخ، دنیا میں جس نے کوئی کارنامہ، کوئی دنیا میں کمال حاصل کیا، چاہے سیاست ہو، چاہے طب ہو، چاہے اخلاقیات ہو، چاہے تاریخ ہو، ہر حوالے سے اس نے دنیا کے سارے سور میں اکٹھے کیے، ان کی ساری تاریخ کو اول سے آخر کھنگال دیا، اے ٹو زی اس نے سارے اوراق پلٹ کے رکھ دیے۔ ساری دنیا کی ہسٹری کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے کتاب چھاپی، 100 عظیم شخصیات کی فہرست بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر لکھ دیا۔ عیسائی پادریوں نے اس کے گھر پہ دعویٰ بول دیا، اینٹیں اور پتھر مارے، احتجاج کیا، اور تو عیسائی ہو کر
مسیح کا پیروکار ہو کر محمد کے